اور افغان حکومت پاکستان حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر جو کارروائیوں کا آغاز، خطرناک جنگ کی تیاریاں، میکسیکو میں بھی رجیم چینج کی کوشش، پورا میکسیکو اس وقت جل رہا ہے صرف ایک شخص کے قتل پر، ٹرمپ پر تیسرا قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، اور فائر وال کے منصوبوں کے پیچھے بھی بڑے بڑے گھپلے، شہباز حکومت کی مشکلات اور ملک میں قرضوں کے نئے بحران، اسٹیبلشمنٹ نے گردن پر پاؤں تو رکھا ہوا ہے۔ بلاول کی پولیس بھی آج منشیات سمگلنگ میں پکڑی گئی، اور مریم نواز کے بعد اسما نواز ان کی بہن بھی سیاسی میدان میں آ گئیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے بھی عجیب و غریب داستانیں اور دو جہازوں کی عجیب و غریب تصویریں بھی بڑی پھیلی ہوئی ہیں۔ بہرحال عمران خان کی صحت پر سب سے پہلے بات کروں، جو تحریک انصاف کے رہنما اس وقت سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا جو اعلان 2 دن پہلے کیا تھا، سلمان اکرم راجہ اور دیگر پارلیمنٹیرینز، پختونخوا کی قیادت بھی پہنچی ہوئی ہے، اور یحییٰ آفریدی کو بتانے کے لیے کہ عمران خان کو اس کے ذاتی معالجین سے ملنے نہیں دیا جا رہا، فیملی کی ملاقاتیں نہیں کی جا رہی، اور اس وقت عدالتی اوقات کے باہر یہ احتجاج دیں گے۔ اور ابھی دیکھیں سپریم کورٹ نے دل کے عارضے میں مبتلا جیل میں ایک قید ملزم کو کارڈیالوجی اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ڈیالہ جیل میں قید شخص تھا، دل کے عارضے کی وجہ سے وہاں منتقل کیا، لیکن خان کے معاملے میں وفاقی آئینی عدالت کا جسٹس عامر فاروق کہتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد تمام معاملات وفاقی آئینی عدالت میں ہیں، یہاں ہم آئین کی تشریح کریں گے۔ اب تحریک انصاف اور تحفظ آئین نے انٹرنیشنل سطح پر خان کے معاملے کو عالمی عدالت کی طرف رجوع کا بھی کوشش ہے، اس میں زلفی بخاری ان کے باقی ساتھیوں نے جیرڈ کسنر کے ذریعے، وکیل کے ذریعے باقاعدہ اقوام متحدہ کی مداخلت کی درخواست ڈال دی۔ اسپیشل رپورٹر جس کا کام انسانی حقوق، قیدیوں کی صحت کے معاملے سے مداخلت ہے، ان سے یہ انٹرونشن کی درخواست کی گئی ہے، فیملی کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ اس کو عالمی سطح پر پذیرائی کی پوری کوشش جان ماری جا رہی، جہاں سول سوسائٹی، وکلا، پارلیمنٹیرینز، کھلاڑی اس وقت عمران خان کے علاج کے لیے مطالبہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا کے تمام چینلز پر عمران خان پر ظلم و ستم اور جبر کی ایک جو نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس پہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، یہاں اقوام متحدہ پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف معاف کیجیے گا، اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنے کی کوشش کہ خان کے اہل خانہ سے کل ملاقات کروائیں، کل یہ فیصلہ ہوگا ملاقات ہوگی یا نہیں۔ سیاسی صورتحال اس وقت دیکھیں بڑی گمبھیر اور عجیب و غریب ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کے ایم، اسٹیبلشمنٹ، ان کے درمیان تبدیلیاں بلا شبہ آ رہی ہیں۔ خان سے بے حد بغض رکھنے والی نون لیگ خان کو ڈاکٹر مہیا کرنے اور ملاقاتوں پر اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بڑی حیرتناک بات ہے، جس پر انہیں پھر خان کی ریکارڈنگ سنائی جا رہی ہے۔ رانا صلاح اللہ نون لیگ کے وفاقی وزیر عمران خان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، اور زرداری اس وقت عمران خان کی مخالفت میں، اور ایم کیو کے دھڑے کی زرداری کی مخالفت۔ تو قومی حکومت کے نام پر اسٹیبلشمنٹ عید کے بعد جو واردات، جو صوبے بنانا، نئی حکومت بنانا، اس میں کچھ لوگوں کو شامل کرنا، کچھ جماعتوں کو رگڑا لگانا، اب عید کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جہاں غزہ کا معاملہ فائنل ہوگا، اور اپریل تک اگر ایران امریکہ کا حملہ یہ اگر اس وقت تک روک گئے تو پورے خطے کی سیاست بدل جائے گی۔ مارچ اور اپریل میں بڑی تبدیلیوں کا منظرنامہ اسی لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اس میں سب سے اہم معاملہ خیبر پختونخوا سے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت کی جو تبدیلیوں کا معاملہ اور 28ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی کنٹرول ہے، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نیا فارمولہ تو ہے، لیکن حکومتی صفوں میں موجود خود وزراء آف دا ریکارڈ بتا رہے ہیں، مجھے بھی بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت مریم نواز کے معاملے میں اور فیلڈ مارشل کے اب وہ تعلقات نہیں رہے۔ اگر ہم نے کوئی سیاسی غلطی کر دی تو تحریک انصاف اس سپیس کا بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور یہ عید کے بعد اگر بڑی تحریک سیاسی دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوئے تو پھر یہ سیاسی ماحول بدلے گا، ہم ہو سکتا ہے مائنس ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف پورا محاذ بنا ہوا ہے، اور نون لیگ کے لوگ اس میں شامل بھی ہیں۔ اب تحریک انصاف کی قیادت کے پاس اس مختصر وقت میں بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ عدالتوں کے باہر ضرور احتجاج کریں، ہر فورم پہ احتجاج کریں، لیکن یاد رکھیں کہ عدالتیں یہ وہی ہیں۔ یہاں بھی جسٹس ہاشم کاکڑ کا ایک بیان میں نے دیکھا، ایک مقدمے میں ایک سائل کو وہ کہہ رہا تھا کہ جس نے 4 شادیاں کی کہ تم شاہ رخ خان ہو، تمہیں 4 عورتیں مل گئیں۔ اب ان ججز کے سامنے بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، ایمان مزاری، فلک جاوید، سنم جاوید، یہ تمام بے گناہ کیسز ان کے سامنے ہیں۔ خان پر ظلم اور جبر ان کے سامنے ہو رہا ہے، ڈاکٹر سے ملاقات نہیں ہو رہی، اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا، اور یہاں جج کو شاہ رخ خان اور سلمان خان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جج جرنیل کا جو معاملہ ایسے ہی ہے جیسے جرنیلوں نے ججز کو جھکایا ہے، جیسے جسٹس منیر، قاضی انوار اللہ، قاضی فائز، جسٹس امین الدین، سرفراز ڈوگر، یہ پوری غلاظت کی ایک داستان ہے۔ کتابوں میں آپ بازار حسن ہیرا منڈی کی کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب عدالتیں جھکی ہوئی ہیں جرنیلوں کے سامنے، اور جرنیل جھکے ہوئے ہیں ٹرمپ کے سامنے۔ ابھی دیکھیں وہاں سپریم کورٹ میں امریکہ میں کیسے ٹیرف کا کیس آیا، آپ کے سامنے آیا۔ اب پاکستان میں عمران خان اتنا بڑا نام کہ جس کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ دے دیتے ہیں، شوکت خانم کی فنڈنگ میں 43 کروڑ ایک دن میں اکٹھا ہوا، سیالکوٹ میں آج ایک نیا ریکارڈ لگ گیا۔
لیکن چونکہ یہ جج جرنیل مافیا اتحاد جو ہے تباہی کا باعث ہے، اور یہ تباہی اب پاکستان کے نقشے کی طرف آ رہی ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی اور خطرناک بات بتا رہا ہوں. دیکھیں ماضی میں جرنیلوں کو نے جس طرح امریکی صدر کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اس کے بعد جو پاکستان کی تباہی ہوئی. آپ سیاہ تاریخ اٹھائیں ضیاء الحق سے 1982 سے، مرد مومن مرد حق کہنے والا، قرآن پاک کا نسخہ جیب میں رکھ کے وہاں شراب و کباب کی محفل میں صدر ریگن کے چھنکتے ہوئے جاموں کی جھنکار میں اس کی بیوی کو ٹوسٹ کر کے مبارکباد دیتا رہا. اور پھر افغان جہاد کی جو تباہی بربادی کا سفر شروع ہوا آج بھی جاری ہو. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا مشرف گیا جارج ڈبلیو بش کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس کی جنگ میں پاکستانیوں کو پکڑ پکڑ کے گرفتار کر کے مار مار کے ان کے حوالے کرتا رہا. جو آج وہی کام میرے فیورٹ فیلڈ مارشل بہادر جنگجو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خیبر پختونخوا میں پکڑ پکڑ کر دیتے ہیں ٹرمپ کو، اور صرف ہی اپنے ڈالروں کے لیے، ایکسٹینشنز کے لیے، مدت ملازمت، چند سال کے اقتدار کے لیے پاکستان کی تباہی و بربادی کریں. ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، یعنی باجوہ، فیلڈ مارشل جی آج بھی اسی طرح ہاتھ باندھے وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں، جس کی آج چابی ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو دے دی ہے. وہ آپ نے دیکھی ہوگی چابی کا پورا معاملہ، اور اسی چابی کا سارا کھیل اب پاکستان کے لیے دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو ابھی تازہ ترین معاملہ ہوا نا افغانستان میں بمباری کا، جس میں 70 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع آ رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، تو کہا جا رہا ہے جو ان کے انٹرنل سورسز ہیں، یہ حالات پاکستان میں بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں. اس کی وجہ وہ نیتن یاہو کا بیان جس کا دوسرا پارٹ بھی آ گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں پہلگام میں ہندوستان نے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا، سرجیکل سٹرائک کی، مریدکے میں مدرسے پر حملہ کیا اور الزام لگایا جی پاکستان دہشت گردی کی سپورٹ کر رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کر رہا ہے. پاک فوج کو اس کا الزام دیا، اور اس کے بعد پھر ہندوستان پاکستان کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں فیلڈ مارشل بن گئے اور جنگ بند ہوگی. آج یہ الزام افغانستان پر لگایا جا رہا ہے اور یہاں بہت بڑی جنگ تیار ہو چکی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ جو افغان حکومت اس وقت تازہ ترین معاملہ کہ ان کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں جنگجو تیار کیے گئے پاکستان کے اندر خودکش حملوں کے لیے، پاکستان کی سرزمین، بازاروں، شہروں، مسجدوں، امام بارگاہوں کو خدا نخواستہ ٹارگٹ کرنا. یہ افغانستان کے بڑے زبردست صحافی سمیع یوسفزئی، ان کا بھی یہ تجزیہ ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کے جو نیوز ڈیسک پہ کام کرنے والے پاکستانی صحافیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ پاک فوج کی طرف سے حملے کے بعد اب انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کی طرف سے کام بہت بڑھنے جا رہا ہے، کہ وہاں سے یہ سارے خودکش آنے لگے ہیں پاکستان کی طرف. اور یہ ہے وہ اسرائیل کا گریٹر پلان جو اسرائیلی وزیر اعظم نے کل جو بیان دیا نا، جس کا پارٹ 2 کیا تھا. ایک تو مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنا ہے جس میں عرب دوست شامل ہیں، افریقہ کے دوست شامل ہیں، اور ایشیا کا ملک. اور اس نے کہا میں ایشیا کا ملک کا نام نہیں بتاؤں گا، ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان ہے. یہ پوری امریکہ اسرائیل کی سازش اس نے بے نقاب کی کہ عرب دنیا میں واضح طور پر اس نے کہا سنی اور شیعہ 2 ممالک، یعنی سعودی عرب اور ایران، اس کے علاوہ تو کوئی تیسری طاقت نظر نہیں آتی. سعودی عرب کو قابو کرنے کے لیے عرب امارات کی پراکسی، جس میں خود عرب امارات نے تسلیم کیا ابراہم اکارڈ معاہدہ، ابراہم اکارڈ پارٹ 2، اسرائیل کے تمام دفاعی معاملات، تجارت، سیاحت، غزہ کے معاملات سے لے کے وہ واحد ملک جو اسرائیل کے لیے لابنگ کر کے مسلمان ممالک کو گھیر رہے ہیں، بحرین، انڈونیشیا، ان سب کو انہوں نے گھیرا ہے اسرائیل کے ساتھ جوڑنے کے لیے. اب سعودی عرب نے فلسطین کے معاملے پر، اسرائیل کے معاملے پر 2 ریاستی حل کی بات کی کہ اس وقت تک تعلقات نہیں بنائیں گے جب تک فلسطین کا معاملہ حل نہ ہو. آپ دیکھیں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ 4 مختلف محاذوں پر جنگ شروع کی، یمن میں، سوڈان میں، لیبیا میں، صومالیہ میں. 4 محاذوں پر جہاں سعودی حکومت ان کی حمایت کر رہی تھی وہاں کی حکومت کی، وہاں متحرک گروپ شروع کیے، بغاوت شروع کی، باقاعدہ لڑائی شروع کی، پراکسی وار کی، نظریاتی، مذہبی، لسانی بنیادوں پہ جو کھیل کھیلا. وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف اسرائیل کی حفاظت. اس کے لیے وہ بندرگاہیں چاہیے تھیں، وہ ہوائی اڈے چاہیے تھے، وہ شہر چاہیے تھے، وہ مقامات چاہیے تھے، تیل کی تنصیبات چاہیے تھیں. اس کے لیے ساری پراکسی وار ڈیزائن کی گئی، اور اس میں عرب امارات سعودی عرب کے درمیان تنازع ہوا، جس کا خود عرب امارات نے بھی، اسرائیل نے بھی اور سعودیہ نے بھی کہہ دیا کہ ایک سنی ریاست کے خلاف بہت بڑا اتحاد ہم بنائیں گے. اب سعودی عرب کا دوسرا دیکھ لیں معاملہ کس طرف ہے، جہاں ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ 78 سال کی تاریخ میں نہیں تھے. شہباز شریف وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور نیتن یاہو نے تو آخری وقت میں اس کو روکا گیا، ورنہ وہ یہاں فرنٹ پہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوتا یا شہباز شریف اس کے پیچھے کھڑا ہوتا. ترکی اور ہندوستان جیسے اپنے قریبی اتحادیوں کو نیتن یاہو نے پیچھے کر کے پاکستان کی فوج کو غزہ میں جانے کی اجازت دی، کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ 78 سال میں پاکستان کی پالیسی بدلی ہے کہ نیتن یاہو کو پاکستان کے اندر پھر 51% مقبول ہونے والے لیڈر ہی بنوا رہے ہیں، خود بنوا رہے ہیں، اس کی تصویریں مین سٹریم پہ چلوا رہے ہیں. مریم نواز کے ساتھ ہو سکتی تصویریں بھی لگی نظر آئیں. یہ 3 مختلف محاذ ہیں. دیکھیں غزہ امن فوج بھیجنے کا معاملہ،
وہاں مزاحمت کاروں سے اسلحہ ٹنلز میں گھس کے پاکستانی فوجیوں کی ضرورت، جو 24 سال سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اسرائیل کے لیے بہت بڑا اثاثہ بن جائیں گے، ان کی مدد کریں گے ٹنلز کے نیچے جہاں اسرائیل اور امریکہ کی فوج نہیں جا سکتی، یہ وہاں جائیں گے اور پھر اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ دوسرا بڑا معاملہ جو اسرائیل کو، امریکہ کو افغانستان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جنگ کر کے پاکستان کو تباہ کرنا، یہ بگرام ایئر بیس اور خطے میں جو حالات ہیں امریکی اجارہ داری کے لیے، چین کو روکنے کے لیے، وہ تمام پورٹس اور راستے جو معدنیات کی طرف جاتے ہیں، وادی تیرا کی طرف جاتے ہیں، وزیرستان بلوچستان کی طرف جاتے ہیں، اب افغان سرحد کے قریب دیکھیں وہاں سے معدنیات نکالنے کا کام جاری ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ بلوچستان میں اس طرح ریکوڈک ہے، سینڈک ہے، سونے کی کانیں، وہ تمام وسائل یہاں سے نکالنے ہیں۔ پھر بلوچستان میں پوست کی کاشت کا معاملہ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، لاطینی امریکی ممالک سے بھی زیادہ، اور جن کے پاس یہ بارڈر ہے وہ کھلا مال کما رہے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے گھروں کے حالات دیکھیں، وہ ایک جرنیل کے بیٹے کا یوٹیوب پہ پروگرام دیکھیں، وہ وابڈا کا چیئرمین تھا، گھر دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ باقی پوری دنیا میں جو مال وہ تو الگ ہے۔ یہ آپ یقین کریں جس طرح وہ میکسیکو میں ڈرگ کارٹلز آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی فلموں میں، وہ جرنیلوں کے ساتھ سرحد کی حفاظت کرنے والے، وہاں سے ڈیل سے جو پیسہ پہنچایا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر منشیات، اسلحہ، تیل، یہ سب کچھ نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ پاکستان افغان بارڈر یا پاکستان بلوچستان بارڈر پہ یہی وہی معاملہ ہے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ یہ خود جنرل ندیم انجم DGISI نے اور DGSPR نے شہید ارشد شریف کی شہادت کے وقت کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ابھی میکسیکو میں دیکھیں کارٹل نے ایک ڈان مارا ہے، پورے میکسیکو میں آگ لگی ہوئی ہے۔ خیر وہاں تو رجیم چینج کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پاکستان افغانستان کی جنگ کی تیاریاں مکمل ہیں۔ یہ تیاریاں اس دفعہ مختلف ہیں، کیونکہ افغانستان کے پاس نہ نیوی ہے نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے، وہ زمینی جنگجو، چھاپہ مار گوریلا اور اندر آ کے لڑائی کرنے کے آتی ہیں، اور اس میں خدا نخواستہ بہت بڑے تعداد میں ایک دفعہ پھر 2004 والا معاملہ نظر آ رہا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ کرے اور یہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو جائے، کیونکہ یہ دہشت گردی کا معاملہ اس لیول پر چلا گیا تو پھر یہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی لیے قوم بار بار خان کی طرف دیکھتی ہے، باخدا یہ افغانستان کا معاملہ صرف وہی حل کر سکتا ہے۔ امریکہ کی تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس وقت نیتن یاہو نے تو کہہ دیا شیعہ سنی امت مسلمہ، سعودی عرب، افغانستان، ایران، پاکستان، اس نے تو سارا معاملہ بتا دیا آپ کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت پریشان ہے، اسے تو نظر آ رہا ہے کہ حملہ نہیں کرنا چاہتا ایران پہ، لیکن وہ بھی نیتن یاہو کے دباؤ میں۔ اس کا آپ ثبوت دیکھیں، اسرائیل نے وہاں پورا الجزیرہ بند کر کے اسرائیل کے مظالم، جس طرح فلسطین کے مظالم چھپائے ہوئے تھے، الجزیرہ بند کر دیا تھا، چینل کی کوئی رپورٹ نہیں آتی تھی، وہ ساری دنیا کے سامنے وہ معلومات آتی تھی اگر وہاں سے آتی تھی۔ اسرائیل کو سے بڑی تکلیف تھی، الجزیرہ کو انہوں نے بند کروایا، ایران کے معاملات پہ بھی وہ رپورٹنگ بند کروائی، اب پاکستان میں بھی الجزیرہ کو بند کروا دیے گئے، کیونکہ 9 مئی 26 نومبر ثانیہ مرید کے الیکشن سمیت تمام معاملات الجزیرہ نے پوری دنیا میں رپورٹس دکھائیں، انہیں بڑی تکلیف تھی۔ پھر قطر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے الجزیرہ ان کا ہے، شیخ جاسم کے خاندانی اور گہرے تعلقات علی شریف کے ساتھ، قطری خات، باقی بھی آپ جانتے ہیں، لیکن الجزیرہ کو قابو نہیں کر سکے۔ دوسرا، کیونکہ قطر کی حکومت یہ جو مذاکرات تھے افغانستان پاکستان کے، اس میں انہوں نے ایک تو رپورٹنگ کی، دوسرا مذاکرات میں انہوں نے واضح طور پر سرحدی تقسیم، ڈیولن لائن، باؤنڈری لائن، یہ سارے معاملات پاکستان کی توقعات کے برعکس کیے، اور دونوں ممالک کو برابر تسلیم کیا کہ اپنی اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اب اس کا ظاہر ہے پاکستان کو نقصان ہوا، تو یہ جو اسرائیل کا منصوبہ افغانستان کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے ہے، وہ ایک تو آپ کو ایران کے حوالے سے بلوچستان میں نظر آ رہا ہے، اور یہ سلسلے کی سب سے بڑی کڑی ہے۔ دیکھیں بلوچستان کے معاملات اسی طرح پلاننگ کے تحت خراب ہوئے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتا اور حالات بنائے جا رہے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کے دباؤ میں، وہاں بھی قطر اور بحرین کے بھی دیکھیں انہوں نے سارے فوجی واپس بلا لیے ہیں، الحدید ایئر بیس خالی کروا لیا، مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا اڈا تھا، 10,000 اہلکار تھے، پھر عراق، شام اور کویت میں بھی، سعودی عرب میں، اردن میں، عرب امارات میں، یہاں پہ بھی ان کو بہت بڑا خطرہ ہے اسی لیے۔ اور ایران امریکی حملے میں جو میزائل منتقل کرنے کی بات کرتا ہے یا اس خطے میں ان تمام ممالک کو خطرات کا بتاتا ہے، وہ اصل میں اسرائیل کو یہی سب سے بڑا منصوبہ ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں، امریکہ ایران پہ حملہ کرے، جواب میں ایران ان مسلم ممالک پر حملہ کرے، پھر امت مسلمہ میں مسئلے کی اعتبار کی ایک جنگ شروع ہو، ادھر سے افغانستان سے کام ڈال دیں، ادھر سے بلوچستان سے پاکستان کی سائڈ سے بھاری تعداد میں فوج پہنچے، پھر وہاں ایران کے کنٹرول کو رجیم چینج کریں، اسرائیل کے حوالے آئیں، اور پھر سونی ہو جائے گلیاں مرزا یار پھریں۔ اب روس چین کا دیکھیں کردار تو اہم ہے، اسرائیل کے معاملے میں ان کے تعلقات دونوں کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ظاہر معاملات میں انہیں اسرائیل کے کیمپ میں جانے میں کوئی اعتراض نہیں روس اور چین کو، ایران کے معاملے میں وہ امریکہ کے خلاف ضرور تحفظ کے لیے تیار ہے، اور وہ بھی اپنے لیے،
ابھی روس نے بہت سارے جو ڈرونز گرانے والے میزائل یا جدید نے AI والے اسمارٹ میزائل دیے ہیں ایران کو امریکہ کے جہازوں کے لیے، لیکن یہ اس کو بچانے کی حد تک آخر حد تک نہیں جائیں گے، ظاہر ان کی مدد ضرور کریں گے۔ اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی مسائل امریکہ میں بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں اس کے اوپر تیسرا قاتلانہ حملہ ہوا 2 سال میں، سیکرٹ ایجنسی نے بھی اس کے گھر کے باہر ایک بندہ مارا، مطلب وہاں بھی وہ خطرے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کو کہیں راستے سے ہٹا کے پھر یہ وہی پالیسیاں نیتن یاہو دوسرے JD وینس سے مکمل کروا لیں گے۔ تو حالات اس وقت پاکستان کے لیے بڑے گھمبیر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو، تمام فیصلہ ساز لوگوں کو اگر بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ یہ کیا اپنے اقتدار کے لیے، اپنے چند سال کے اقتدار کے لیے اس پورے ملک کو گھوڑے پر چڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل جا کے خان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے افغانستان کے معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ سیکورٹی کے معاملات فوج کے حوالے کرنے چاہیے بالکل بلا شبہ، لیکن اس کے ساتھ یہ امن و امان کا طریقہ ایک ہی ہے جو عمران خان کا ہے، اور اس میں اب سیاسی جماعتوں کی کیا پوزیشن ہوگی آنے والے دنوں میں ظاہر ہے یہ بڑا اہم ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تحریک انصاف کے معاملات کا اگلے ولاگ میں ذکر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔